الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے درس میں ہم نے امرؤ القیس کے اس مؤلفے کے اندر یہ لائن پڑھی تھی کہ لانا اذا ما نال شيئا افاته ومن يحترث حرثی وحرثک یحزلی، اور اس کو ہم نے جو چیزیں تھیں اس میں بتانے کی وہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پر بتائی تھی. آج ہم کوشش کریں گے 2 لائن پھر آج پڑھیں جو ہے اتنا ٹائم، اگر ہمیں ٹائم نے اجازت دی. پہلے میں پڑھ دیتا ہوں اس کی آج کے درس کی عبارت کو. امرؤ القیس کہہ رہا ہے اپنے اس مؤلفے کے اندر، یہ چیز کے مؤلفے کے اندر موجود ہے. کہہ رہا ہے کہ وقد اقتدی والطیر فی وکناتها، وقد اغتدی والطیر فی وکناتها بمنجرد قید الاوابد ہیکلی مکر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حتہ السیل من علی. جی اس میں بہت سارے غریب کلمات ہیں، مشکل کلمات ہیں. سب سے پہلے ان کو ہم حل کر لیتے ہیں. یہاں پر آتے ہیں، سب سے پہلے شعر کہہ رہے ہیں وقد اغتدی. قد یہ حرف تحقیق ہے اور یہ ماضی کو حال سے قریب کر دیتا ہے. تو قد حرف تحقیق ہے، اس کے بعد ہے اغتدی، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم ہے، اور اس کا جو ماضی آئے گا یہ باب افتعال سے آتا ہے. اغتدا، اصل میں اغتدا و اغتدا، اس کا فعل ماضی آئے گا اغتدا باب افتعال سے، اور اغتدا کی اصل ہوگی اغتدا و. آخر میں واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے، مطلب صرف کے قاعدے کے مطابق واو یا متحرک کو ماقول فتح ہو تو الف سے بدل دیا جاتا ہے. تو اقتدا تھا وہاں پر، اور یہ اقتدی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ الذهاب فی الصباح، یعنی کہ صبح میں جانا. صبح میں جانا اس کو کہتے ہیں اغتدا. اور اسی معنی میں ایک دوسرا کلمہ بھی آتا ہے غدا یغدو. تو غدا اور اغتدا دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے الطیر. الطیر، طیر ان کے معنی کو ہوتا ہے پرندہ، اور یہ طیر جو ہے یہ طائرن کی جمع ہے. طیر طائرن کی جمع ہے، اور اس طرح سے بہت ساری جمع آتی ہے، جیسے کہ صاحب کی جمع آتی ہے صحبن، اور اس طرح کی بہت ساری جمع ہے، میں گنانا ہے مقصد نہیں ہے. تو طائر کی جمع طیرن ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں طیرن کی جمع بھی آتی ہے. اس کی جمع اگر ہمیں لانی ہو، یعنی کہ جمع الجمع اس کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، تو طیرن کی جمع پھر ہم لائیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا جمع اطیارن و طیورن، جیسے فرخن کی جمع افراخن و فروخن، اس طرح سے آتی ہے. اس کے بعد آگے والا کلمہ ہے، تو اس کو ہم جو ہے خلاصے کا جو بھی کہیں کہ طیرن کیا ہے، یہ طائرن کی جمع ہے، اور اس کی بھی جمع آتی ہے جو کہ اطیارن و طیورن. اس کے معنی پرندہ واضح ہے. اس کے بعد ہے فی وکناتها. وکناتها یہ جمع ہے وکناتن. یہاں پر جو ہا آخر میں لگا ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور اس سے پہلے والا مضاف ہے وکناتن. اور وکنات یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے وکنتن. وکنتن، اس میں بہت سارے لغات ہیں پڑھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ واو پر 3 حرکتیں دے کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور کاف پر بھی وکنات، 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 ہر اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں. البتہ میں سے بہت ساری لغتیں ہیں، لغت میں نہیں جانا ہے، جو ایک ہی پر اکتفا کرتے ہیں کافی دماغ ڈسٹرب ہوگا. تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وکنات، تو ایک ہی پر اکتفا کرو. وکنات یہ جمع ہے، اور اس کا واحد ہے وکنتن. تو اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آشیانہ یا گھونسلہ، جو کہ چڑیا جس میں جو بنا کے رہتی ہیں، چڑیوں کا جو گھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو اور ہا کی ضمیر ہے، یعنی کہ اپنے گھونسلوں میں. اس کے بعد دیکھیں بے منجردن. منجرد انجردا، یعنی کہ یہ اس میں باب انفعال سے ہے، اس میں فاعل ہے یہ واضح طور پر، معنی کہ کم بالوں والا ہونا. تو منجرد معنی قلیل الشعر، اور یہ جو ہے صفت ہے یہاں پر ایک موصوف کی جو کہ محذوف ہے، اور وہ موصوف جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ بے فرسن،
बेफरसिन मुंजरिदिन, तो यहाँ पर मुंजरिद से पहले उसका मौसूफ महजूफ है जो कि फ़रसुन है, जिसकी तकदीर है फ़रस। तो असल इबारत हो जाएगी बेफरसिन मुंजरिदिन, एक ऐसा घोड़ा जो कि कम बालों वाला है। तो इसमें अपने घोड़े की वो तारीफ़ करेगा, इसलिए मैं जो है यहाँ पर सारी बातें भी आएंगी। तो यानी घोड़े की वस्फ बयान करेगा, यानी कि जो अशार होते हैं, यानी कि अदब के दो हिस्से होते हैं, नस्र और शेर। शेर जो होता है उसके बहुत सारे अगराज होते हैं, उनमें से एक बहुत जैसे किसी की मदह करना, वस्फ बयान करना किसी चीज़ की, गज़ल है, फ़ख्र है, और बहुत सारे असबाब उसके होते हैं मतलब अगराज। तो यहाँ पर वस्फ बयान कर रहा है, जो उसका मकसद है वस्फ है। और यहाँ पहले मैंने जो बताया था जो है किताब शुरू करने से पहले कि ये जो मुअल्लक़ात जो है, ये पूरा जो मुअल्लक़ा है ये इसका कोई एक ही गरज नहीं होता है, इसके अंदर क्या है मुख्तलिफ यानी अगराज के तहत चार मुख्तलिफ कलाम जो है उसके आए हुए हैं। तो इसका कोई एक ख़ास गरज नहीं है जिसके अशार सारे मुअल्लक़ का अहाता किए हुए। तो अलग अलग गरज में जो है अलग अलग अशार यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कभी पहले हमने देखा कहीं पर गज़ल है, कहीं पर वस्फ़ है, कहीं पर फ़ख्र है, कहीं पर कुछ है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेमुंजरिदिन, मुंजरिद हो गया ये यानी कि कम बालों वाला। और इसका दूसरा माना वाले लोग बताते हैं कि मतलब असरी ओ फिल्मोदी, यानी कि तेज़ी से चलने वाला या कि तेज़ रफ्तार। तो दूसरा माना ये भी आता है। और एक पहला माना जो है कम बालों वाला। कम बालों वाला इसलिए कहते हैं कि घोड़े के अंदर अगर उसके बाल कम होंगे तो ये उसके अंदर ये अच्छी सिफत मानी जाती है। कम बाल अगर घोड़े के हों उसके बॉडी पर या जिस्म पर तो ये अच्छी सिफत मानी जाती है। तो उसीलिए इसने क्या है मुंजरिद का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। उसके बाद है क़ैद। क़ैदुन के माने बेड़ी, जमा क़ुयूद, जो बेड़ी होती है जो कि मतलब जंजीर या बेड़ी जो कि मतलब डाला जाता है किसी के, जैसे कि कोई मुजरिम है या कोई भी है तो बेड़ी के माने। लेकिन क़ैद जो है यहाँ पर जो इसका माना यहाँ शायर ले रहा है वो ले रहा है मुमसिक, यानी कि पकड़ने वाला। अमसका माने पकड़ना, रोकना किसी चीज़ को। तो क़ैदुन बेमाना मुमसिकुन या मुक़य्यदुन, यानी कि पकड़ लेता है, या बिल्कुल जैसे बेड़ी होती है किसी के पैर में बेड़ी डाल दो तो वो चल नहीं सकता है, ऐसे ही गोया कि ये सरापा बेड़ी बन जाता है इन जंगली जानवरों के लिए, यानी कि उनको बस पलक झपकते ही जाके उनको क्या है पकड़ लेता है और वो क्या है फिर चल नहीं पाते, मतलब वहीं पर रुक जाते हैं। तो क़ैद माने बेड़ी जमा क़ुयूद, लेकिन यहाँ पर जो माना है वो मुक़य्यदुन का माना है या मुमसिकुन का माना है। इसके बाद आगे वाला एक कलमा है अल-अवाबिदी। अल-अवाबिद ये जमा है और इसका वाहिद आता है आबिदतुन या आबिदुन, इसकी जमा है कि अवाबिद। और इसकी जो है माना क्या है, इसका जो माना होता है वो होता है कि मतलब बिदकने वाले जानवर, जैसे जंगली जानवर होते हैं वो मतलब जो अक्सर बिदकने वाले होते हैं, जैसे कि जो आदमी को देख के भागते हैं, जैसे कि नील गाय हो गई, यानी कि अलबकरात अलवाशिया, इधर मिलेंगे, इधर जो है इधर देखो, इधर गाँव के साइड में बहुत रहते हैं। तो ये नील गायें वगैरह होती हैं, ये आदमी को देखेंगी तो क्या है उनसे मानूस होंगी नहीं, उनसे भागेंगी। इनको कहा जाता है आबिदतुन या आबिद, या उसकी जमा है अवाबिद, यानी कि बिदकने वाले जानवर, यानी कि इंसानों से भागने वाले जानवर। तो ये माना हो गया। उसके बाद हैकल। हैकल के माने होता है कवियुल जुस्सा, यानी कि भारी भरकम जिस्म वाला, लंबा तगड़ा, ये माना होता है हैकल का। तो हैकल के माने मुर्तफ़िउन ज़ख्मुन, और उसके माना और भी होता है कि अलबिना उल मुर्तफ़िउ, अगर कोई बहुत ऊंची और लंबी इमारत है तो उसको भी कहेंगे हैकल। और हैकल के माने क्या होता है मुजस्समा या तिमसाल, ये भी होता है। तो यहाँ पर मुराद है हैकल माने जो यहाँ भी मैंने जो इसका माना बताया कि अलमुर्तफ़िउ अज़्ज़ख्मु, यानी कि भारी भरकम, ऊंचा, काफ़ी ऊंचा और अच्छी मतलब ऊंचा और भारी भरकम घोड़ा, ये सिफत उसकी बयान कर रहा है। हैकल इसका वाहिद जिसका जो मुअन्नस आता है हैकलतुन, और इसकी जमा जो आएगी वो आएगी हयाकिलो। हैकलुन जमउहु हयाकिल, यानी कि भारी भरकम। उसके बाद आगे वाली जो लाइन है उसमें शायर कह रहा है मिकर्रिन मिफर्रिन मुक़बिलिन मुदबिरिन मअन कजुलमूद सख़रिन हत्तहु सैलु मिन अली। इसमें होते हैं मिकर, कर्रा या कुर्र माने होता है किसी पर हमला करना, बाबे नसरा कर्रा या कुर्नु, हमला करना।
اچھا آج جو اس میں اگر اس میں صرف کے بعد میں پڑھے ہوگے تو وہاں پر آیا ہوگا کہ اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مصدر، مشتق، جامد، مشتقات پھر کتنے ہیں، اس میں سے یہ ہیں اسم فاعل، مفعول، صفہ مشبہ اور مبالغہ کیا کیا. تو یہ کیا ہے یہاں پر مکر جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ کے بہت سارے اوزان آتے ہیں، جیسے فعال ہے، فعیل ہے، فعول ہے، فعل ہے، مفعل ہے. بہت سارے مبالغہ کے اوزان ہیں کہ صرف کی کتاب میں جاؤ پہ دیکھو کہ مبالغہ کے کیا ماہیہ اوزان المبالغہ، تو وہاں پر بتائیں گے کہ یہ مبالغہ کے اوزان ہیں، یہ قیاسی ہیں، یہ غیر قیاسی ہیں، تمام تو لکھی ویسے وہاں ملیں گے. یہاں پر ہمیں جو مطلوب ہے، جو ہمارا مراد ہے یہ کہ یہ صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے، کر یکر، اور یہ مکرن اصل میں ہے، مکررن ہے، یہ مکررن آخر میں دو راہ ہے، دونوں کو مدغم کر دیا گیا ہے، اور اس کا وزن ہے مفعل، اور یہ مفعل جو ہے یہ مبالغہ کا ایک وزن ہے، یعنی کہ مبالغہ پیدا کرنے کا. مکرن کر میں نے حملہ کرنا ہے، لیکن مکرن تو مبالغہ جب آپ معنی ڈال دیں گے اس میں تو ہو جائے گا بہت زیادہ حملہ کرنے والا ہے. اس کے بعد دوسرا معنی ہے فر یفر میں نے بھاگنا، اور یہ بھی مبالغہ کا ہے، اصل میں ہے مفررن، تو یہ بھی جو ہے اس کا معنی بھی ہو جائے گا بہت زیادہ بھاگنے والا، یعنی کہ پیچھے بھاگنے والا. یعنی لڑائی وغیرہ میں جب اپنے گھوڑے کے یہاں پہ تابع معنی کریں گے تو واضح ہو جائے گا مفرن بہت زیادہ پیچھے بھاگنے والا، یعنی کہ پیتڑا بدلنے والا. لڑائی میں ہوتا ہے آدمی کہ مطلب ایک پلاننگ کے تحت کیا ہوتا ہے، پھر پیچھے جاتا ہے، پھر آتا ہے، وار کرتا ہے، تو اس طرح سے یہ گھوڑے کی صفات کرے گا. مفرن یعنی کہ بہت زیادہ پیچھے بھاگنے والا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ پیتڑے بدلنے والا ہے، یہ بھی مبالغہ ہے. مقبل اقبل یقبل مانے کیا ہے، آگے بڑھنا. باب افعال یہ اس میں فاعل ہے، یہ باب افعال سے ہے، اور مقبل مانے کہ آگے بڑھنے والا، اور اس کے آگے جو ہے اسی کا الٹا سیم کلمہ، یعنی کہ دونوں ہے، پہلے ایک لفظ ہے اس کے بعد ایک اس کا الٹا ہے. اس کو بلاغہ کی پڑھو گے وہاں پر جو ہے جو بدی کی بحث ہے وہاں پر اس میں آئے گا جو ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اتباق والمقابلہ اور ساری بحثیں آئیں گی تو وہاں پر ہی آئے گا. اس میں جو ہے کہ ایک لفظ کو لاتے ہیں پھر اس کا الٹا لاتے ہیں، یا کبھی ایک جملے کو لاتے ہیں پھر اس کا الٹا ایک جملہ لاتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے مقبل کیا ہے، مقبل جو ہے آگے بڑھنے والا، اور اس کا الٹا ہے مدبر، یعنی کہ پیچھے کی طرف ہٹنے والا. تو مقبل مانے آگے بڑھنے والا، اور مدبر مانے کیا ہے، پیچھے ہٹنے والا، اور معن مانے ایک ساتھ. تو یعنی کہ یہ صفات جو گھوڑے کی اس نے ذکر کی ہے یہ سب کیا ہے، معن یعنی کہ ایک ساتھ پائی جاتی ہیں، اے مجتمعاتن. اس کے بعد کیا ہے، کجلمود صخر حتہ السیل من علی. یہاں جلمود جو ہوتا ہے، جلمود کے معنی ہوتے ہیں کہ بھاری پتھر. الجلمود کہتے ہیں کہ جو بھاری پتھر ہوتا ہے اس کو جلمود کہتے ہیں. الحجر العظیم الصلب، جو پتھر بھاری ہو، مضبوط ہو، اس کو جلمود کہا جاتا ہے. اور جلمود کی جو جمع آتی ہے وہ جلامیدو اور جلامیدو، یہ جلمود ہو گیا. صخر کیا ہوتا ہے، صخر کہتے ہیں کہ الحجر الصلب، یعنی کہ مضبوط پتھر. اس کا واحد صخرتن آ جائے گا، اور اس کی جمع لائیں گے تو صخورن آ جائے گی، پھر اس کی بھی. تو یہ جو ہو گیا جی چٹان، ہاں سچ چٹان جو بھی کہہ لیں جو ہے. تو چٹان جو ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن جو بہت بھاری چٹان ہو تو اس کو جلمود کہا جائے گا. تو کا جلمود صخر یعنی کہ چٹانوں میں سے کیا ہے، یا کہ چٹانوں میں سے بھاری چٹان جو ہے، یہ معنی ہو جائے گا. پہلا والا جو ہے بھاری کا معنی ہے جلمود میں، اور یہ صخر جو ہے وہ چٹان چاہے چھوٹی ہو یا کہ بڑی ہو، دونوں پر اس کا اطلاق ہوگا. تو گویا کہ پہلا والا جو جلمود ہے یہ کیا ہے، ایک جز ہے اس کا صخر. جیسے کہ خاتم فضۃ، یعنی کہ چاندی کی انگوٹھی، تو خاتم جو ہے یہ ایک جز ہے کس کا، فضہ یعنی کہ چاندی کا. تو وہاں پر کہ اضافت الجزء الی الکل ہو جائے گا. ایسے یہاں پر بھی ہے اضافت الجزء الی الکل ہے. حتی یحط، حتی جو ہے یہاں پر کہتا ہے حتی یحط معنی ہوتا ہے گرانا، اے القاء الشیء من الاعلی الی الاسفل، کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف گرا دینا، یہ معنی ہوتا ہے حتی کا، باب نصرہ سے آتا ہے. اس کے بعد آیا اگلا کلمہ السیل. سیل، سال یسیلو کے معنی فعل آتا ہے، بہنا. سیل کے معنی ہوتا ہے یہ سیلاب، یعنی کہ وہ پانی جو کہ بہت قوت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بہتا ہے اور چیزوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ سیل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں.
اور سیلاب اس کا معنی ہے واضح طور پر سیلون جمع سیول. اس کے بعد من علی، علی اس کا معنی کیا ہے؟ اے من فوقو، تو یعنی کہ اوپر سے. اور یہ علی جو لکھا ہوا ہے تقریباً اس میں 6-7 طرح کی لغتیں ہیں اس میں پڑھے جانے کی. علی ایک ہے علی یعنی کہ عین لام یہ یا گری ہوئی ہے شعر کی وجہ سے تو علی پڑھ دیا ہے، تو علی ہے. اس کے بعد علو ہے، بہت ساری لغتیں اس میں 6-7 لغتیں ہیں، اس میں نہیں جانا ہے بٹ ڈیٹیل لمبی ہو جائے گی. تو 6-7 طرح سے کیا ہے یہ پڑھا جاتا ہے. یہاں پر جو ایک طریقہ جو ہے وہ ہے من علی یعنی کہ علی یا کے ساتھ، جیسے علی رضی اللہ عنہ اس طرح سے علی. اب آتے ہیں اس کے مفہوم پر. اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وَقَدْ أَقْتَدِي وَالطَّيْرُ فِي وُكْنَاتِهَا، اور میں صبح سویرے نکلتا ہوں اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں. یہاں پر اپنی وہ تعریف کر رہا ہے، مطلب کہ صبح میں وہ نکلتا ہے، شکار کے لیے جاتا ہے، کیسے گھوڑے کو لے کر کے جاتا ہے، اس کے گھوڑے کی صفت کیا ہے، یہ صفت ہے. اور یہ اس کے بعد جو ہے یہ مطلب اس میں کیا ہے اپنی ایک بات بتائی اس نے کہ اپنی بات طرح کے فخر کی کہ میں صبح سویرے نکلتا ہوں جو ہے، اور جبکہ پرندے بھی نہیں ابھی اٹھے جاگے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں جس گھوڑے کو لے کے نکلتا ہوں اس کی کیا ہے یہ صفات ہیں. تو اس میں اپنے آپ کیا ہے وہ فخر بیان کر رہا ہے. تو کہہ رہا ہے وقد اغتدی، اور میں صبح میں نکلتا ہوں، والطیر فی اکناتها، واو حالیہ ہے اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں. پرندوں کو دیکھو اگر صبح میں تو وہ تقریباً فجر کے ٹائم وہ آواز کرنا شروع کر دے. کوا ہے جیسے طیر پر رفع ہے، والطیر، ارے پورا جملہ حال ہے، الطیر مبتدا ہے، فی اکناتها خبر ہے اس کی، ٹھیک ہے یہ جملہ حال ہے، ابھی میں بتاؤں گا اس کو جو ہے. تو وقد اغتدی، اور میں صبح سویرے نکلتا ہوں اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں. یعنی کہ کہنے کے سے کنایہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ میں بہت ہی سویرے نکل جاتا ہوں کہ ابھی پرندے بھی نہیں جاگے ہوتے ہیں. پرندے عموماً جیسے کہ اگر تھوڑی سی زیادہ مطلب فجر کے ٹائم میں اسی وقت کیا ہے وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں، کوا ہے دوسرے تمام طرح کے پرندے، تو یہ اس سے پہلے بھی نکل جاتا ہے. تو یہ کہنا چاہتا ہے اور میں صبح سویرے نکلتا ہوں اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں. کس چیز کے ساتھ میں، کس کے ساتھ؟ بے فرس منجرد، ایک ایسے گھوڑے کے ساتھ یا ایک ایسے گھوڑے کو لے کر کے جو کہ کم بالوں والا ہے، اور قید العوابد، اور جو کہ یعنی کہ بتکنے والے جانوروں کو کیا ہے پکڑنے والا ہے، اور ہیکلی، اور کیا ہے وہ قوی الجثہ یعنی کہ بھاری بھرکم ہے. تو یہاں پر با جو ہے بے منجردن، یہاں پر فرس کیا ہے موصوف، اس کا محذوف ہے. اس کے بعد 3 صفت اس کی آئی ہوئی ہیں. بے منجردن صفت اول ہے، قید العوابد یہ دوسری صفت ہے، اور ہیکلی کیا ہے یہ تیسری صفت ہے. اور قید العوابد یہ یہاں پر جو ہے یہاں پر فرس یا کہ نکرہ ہے تو منجردن نکرہ ہے، اور قید العوابد اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ کہ معرفہ کیسے کیا ہے صفت بن گیا ہے اس کی نکرہ کی. تو یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے. قید العوابد یہ اضافت اے ممسک العوابد، تو یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی اس کو اگر ہمیں صفت بنانا ہو تو نکرہ کی ہی یہ صفت بنے گا، معرفہ کی صفت نہیں بنتا ہے اضافت لفظی. تو یہ معنی ہو گیا. اور میں صبح سویرے نکلتا ہوں اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں، ایک ایسے گھوڑے کے ساتھ جو کم بالوں والا ہے، اور بدکنے والے جانوروں کو مطلب پکڑنے والا ہے، اور بھاری بھرکم ہے. تو یہ معنی اس کا ہو گیا. اور وقد اقتدی یہ جو ہو گیا یہ فعل بافائل ہو گیا، اقتدی کے اندر آنا کی ضمیر ہے. اس کے بعد واو حالیہ ہے، الطیر مبتدا ہے، فی وکناتها یہ جار مجرور پورا متعلق ہے. یہ ہے کائنون، یہاں پر مان لیں گے جو بھی اس کا محذوف ایک چیز مان لیں گے جس سے متعلق ہو جائے گا، اور وہ محذوف اپنے اس متعلق سے مل کر کے ترکیب خبر ہو جائے گی، اور یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ حالیہ ہو جائے گا وقد اقتدی فعل کا. اور بے منجردین اس کے بعد یہ موصوف ہے، اس کے بعد 3 صفتیں ہیں، اور پھر آخر میں یہ کیا ہے جار مجرور ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا اقتدی فعل سے. اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ مکرن یہاں جو مکرن جر کے ساتھ پڑھ رہا ہے یہ اسی وجہ سے کیونکہ یہاں پر جو منجردین سے پہلے جو کیا فرس ہے، کیا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو مکرن ہے، مکرن مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ بے منجردین سے پہلے فرسن کیا ہے وہاں پر موصوف ہے، تو اسی موصوف کی صفت یہ بھی ہے. مکرن مفرن مقبل مدبر معا، یعنی کہ یہ گھوڑا بہت زیادہ کیا ہے حملہ کرنے والا ہے، اور مفرن بہت زیادہ پیتڑے بدلنے والا ہے. اگر ضرورت پڑتی ہے مطلب میدان معرکہ میں تو کیا ہے یہ پیچھے کی طرف بھاگتا ہے اور پھر آ کر کے وار کرتا ہے. مقبلین لڑائی میں کیا ہے جب آگے بڑھنا ہوتا ہے تو اس کے دشمن کے سامنے آگے بڑھتا ہے، اور جب کیا ہے تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوتا ہے تو وہاں کیا ہے پیچھے ہٹتا ہے. معاً ایک ساتھ.
یعنی کیا کہنے کہ یہ سارے کام وہ ایک ساتھ میں کر ڈالتا ہے، ایک ساتھ میں کیا ہے حملہ کرتا ہے، ایک ساتھ میں پیترا بدلتا ہے، ایک ساتھ آگے بڑھتا ہے، ایک ساتھ یہ کرتا ہے، نہیں، اس کے اندر کیا ہے یہ ساری صفات کیا ہے پائی جاتی ہیں، جب جہاں ضرورت ہوتی ہے اس صفت کا استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مبالغہ کے طور پر کہہ رہا ہے کہ مطلب ہاں ایک ساتھ کرتا ہے یہ سارے کام، یہ اور اس سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ بہت تیزی اور پھرتی سے کرتا ہے، گویا کہ یہ سارے کام کیا ہے وہ ایک ساتھ کرتا ہے، ایک ساتھ آگے بڑھتا ہے، ایک ساتھ پیچھے بھی، تو یہ تھوڑا سا مبالغہ ڈالنے کے لیے اس طرح سے کہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی اچھا، کجلمود صخرن یہاں بھی صفت ہو جائے گا اسی فرض کی، کائن کجلمود صخرن، کجلمود صخرن یعنی کہ پتھروں میں سے ایک بھاری بھرکم پتھر کے مانند، حتی السیل من علی، جس کو سیلاب نے اوپر سے گرا دیا ہو، جیسے کہ کوئی پہاڑی ایریا ہوتا ہے نا، وہاں پر جیسے کہ کوئی پہاڑ ہے، پہاڑ کے تو بارش وارش ہوتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے، خبروں میں آتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں لینڈ سلائیڈ، یا کہ بھوسکھلن، اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے چٹان کھسکنے سے ایسا ہو گیا، راستہ بند ہو گیا۔ تو جو بارش کے سیزن میں پہاڑوں سے کیا ہوتا ہے، جو پانی آتا ہے تو وہاں پر بڑی بڑی چٹانوں کو وہ مطلب گرا دیتا ہے اور وہ آ کر کے نیچے گرتی ہیں، ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے۔ روڈ پہ جاؤ کہیں سعودی عرب وغیرہ میں دیکھو تو ایسے مطلب روڈ جو دو پہاڑوں کے بیچ میں جو روڈ ہے تو وہاں لکھا رہتا ہے کہ انتبہ، ہے نا، یعنی کہ مکان و انحدار الصخور، یعنی کہ چٹانوں کے گرنے کی یہ جگہ ہے، یہاں پر تھوڑا دھیان سے ڈرائیونگ کرنا۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو جب بارش میں یہ کہ بھاری بھرکم پتھر کو اگر پہاڑ کے کنارے سے اگر اس کو ڈھکیلا جائے، سیلاب نے اگر گرائے تو کتنی تیزی سے نیچے آ کر کے گرے گا، اتنی تیزی سے اس کا گھوڑا کیا ہے دوڑتا ہے، یا یہ جو بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے کجلمود صخرن، پتھروں میں سے بھاری پتھر کے مانند، جس کو کیا ہے سیلاب نے اوپر سے کیا ہے نیچے گرا دیا ہو۔ تو یہاں بھی جلمود صخرن نکرہ ہے، نکرہ کی طرف اضافت ہے تو یہ بھی نکرہ ہے، اور اسی وجہ سے حتی السیل من علی، یہ جو جملہ ہے جو کہ نکرہ کے حکم میں ہے، یہ کیا ہے اسی جلمود کی صفت ہے، جلمود صخرن اسی کی صفت ہے، حتی السیل من علی۔ تو پورا کے پورا یہاں پر گویا کی صفت ہو جائے گا، باہر یہ برف چر ہے، اس کے بعد فرس موصوف ہے، اس کے بعد منجردن پہلی صفت ہے، قائد الواب دوسری صفت ہے، حیکل تیسری صفت ہے، مکرن چوتھی صفت ہے، مفرن پانچویں صفت ہے، مقبلن چھٹی صفت ہے، مدبرن ساتویں صفت ہے، اور یہ مان جو ہے یہ حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد کائن کا جلمودن، یہ پھر ایک صفت اور ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے خلاصہ کلام کیا نکلا کہ یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، یہ پوری دونوں جو لائنیں ہیں کہ میں صبح سویرے نکلتا ہوں، پرندے گھونسلوں میں ہوتے ہیں، کہ گھوڑے کے ساتھ یہ صفات ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟